انشاءاللہ زنا کے قریب ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. زنا کرنا دور کی بات, قریب کا مطلب وہ کام جو زنا کرواتا ہے. لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں دوستیاں, بلا وجہ ان سے فری ہو رہے ہیں فیس بک پہ, یہ تمام چیزیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو 4 شادیوں کا آپشن دیا ہے, بھائی ہمیں زنا کے قریب جانے کی کیا ضرورت ہے. اور اللہ میاں نے اس کو آپ کو آزادی دی ہے, اس میں ابا بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے. ابا رکاوٹ بنیں گے, اللہ کہتے ہیں میں نے اجازت دی, ابا کو اجازت دی ہے روکنے کی. اگر آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, ابا 100 دفعہ روکیں. ہم تو ابا کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں, لیکن ابا کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ عورتیں میں نے پیدا کی, ان کے کہاں جائیں گی یہ بیچاری, اگر تم ابا سے ہی پوچھتے رہو گے. ابا تو روکیں گے, تو ابا جب روکا کریں, ابا کو کہا کریں ابا اگر آپ کے ابا آپ کو روکتے تو آپ میرے ابا بنتے کبھی کیا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو نہیں روکا اور آپ کو میرا ابا بنا دیا, تو مجھے بھی کسی کا ابا بننے دیں. جیسے ابا بننا آپ کا رائٹ ہے, میرا بھی رائٹ ہے. یہ اللہ نے حقوق بیان کیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زنا کے نکاح پیغمبروں کی سنت, زنا برے لوگوں کی عادت ہے. اور گرل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آ کے بتایا کرے نا دوست کہ میری بھی گرل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا, آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے ہیں. اس کو اپریشیٹ نہ کریں, ڈیگریڈ کریں اس کو, برا کام ہے, گندا کام ہے. آج کوئی بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے, تو حسرت سے نا بیچارہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے, یار یہ کیا ہو گیا یار, ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. فوراً بولا کریں یار تو سمجھدار آدمی تھا, یہ بھنگیوں والے کام کا, خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے. یہ گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ. شادی انسانوں میں ہوتی ہے, گدے گھوڑوں میں شادی نہیں ہوتی. فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, تو یہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گرل فرینڈ کو. ایک گندگی, یہ پلید عمل کو ایک اچھا سا نام دے دیا, لیونگ ریلیشن ہے ان کا, ساتھ رہتے ہیں. یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا. اسلام ایک ریلیشن عورت کے ساتھ مانتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو, آپ اس کے شوہر ہو. اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے, بہن ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے, اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے. بیوی بناؤ گے تو رشتہ بنے گا, ادروائز آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جملہ یاد رہے گا جب بھی کوئی دوست آ کے کہا کرے میری گرل فرینڈ ہے, آپ بولو یار یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. اس کو غصہ تو آئے گا, آپ بولو گے یار ہیں تو چماروں والے کام, گدے گھوڑے جو کام کرتے ہیں. فزیکل گرل فرینڈ ہوتی ہے تو فزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو نہیں ہوتا تو ہو جائے گا, اللہ نہ کرے آگے چل کے, ذریعہ تو بن گئے نا آپ. اور جو شادی کر رہا ہے نا تو اس کو تانے نہ دیا کریں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, تو شادی میں لگ گیا یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یورپ میں, امریکہ میں 13 سال کی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں. یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. 13 سال کی لڑکیاں, وہاں کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہاں کوئی جلدی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار تم تو ایک سمجھدار آدمی ہے, تمہیں کیا ہو گیا, تم نے یہ. میرا چھوٹا بھائی تھا نا, تو 22-23 سال کا ہوا تو اس نے گھر میں بات کی کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو خاندان کے بعض افراد کہنے لگے اس کو کیا ضرورت ہے یار ابھی شادی کی, 22 سال کا تو ہے یہ. حالانکہ ہمارے لحاظ سے تو 22 سال بھی بہت بڑھاپے کی عمر ہے. اصل تو بالغ ہونے کے بعد ہے نا, لیکن وسائل نہیں ہوتے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا. تو اب وسائل آ گئے, اس کی جاب لگ گئی. 22 سال میں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ میں نے شادی کرنی ہے. یہ مدرسے میں استاذ لگ گیا تھا, تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی. تو بہت سے رشتہ اس کو کیا ضرورت ہے, تو میرے پاس آئیں گے اس کو ضرورت کیا ہے. میں نے کہا یہ اس سے پوچھیں اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے, یہ میں تھوڑی فیصلہ کروں گا. فضول قسم کی باتیں یار, یہ سوسائٹی بتائے گی کہ کس کو ضرورت ہے. بھوک آپ کو لگ رہی ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے یار میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, چلو اب رات کو میں نہاری کھاتا ہوں. آپ نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو, ابا کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار, ماموں کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار. کبھی کسی نے کہا, اگر کہے گا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے جو ضرورت ہے وہ مجھے, میرا پیٹ ہے, بھوک مجھے لگ رہی ہے یار, آپ کو میں اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں. ابا آپ تو میرے حقوق کے محافظ بنو. آپ اگر اپنے خرچے پہ نہیں کھلا سکتے تو مجھے اپنے خرچے پہ تو کھانے دو نا. تو جیسے کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی طرح شادی کرنا بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باڈی تقاضا کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ کر رہے ہو, آپ کا دوست کر رہا ہے, اپریشیٹ کرو یار, زندہ باد. ہم تو فارغ آدمی ہیں, ہم تو فضول قسم کے ہیں. مفتی صاحب کے بیانات سن کے غیرت ہماری جاگ نہیں رہی. تو شیر کا بچہ ہے, زندہ باد, شاباش. پھر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پہ, دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے, تو بھی اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نکاح حوصلہ افزائی کے قابل ہے, زنا حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جلدی جلدی بات کو. ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا. نمبر 2 جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے اسے کہنا بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. تیسرا نشے کے قریب مت جاؤ. اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہمیں پتہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے, اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے, کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بوتل جب تک پیے گا نا اس وقت تک خوشی ہوگی, اس کے بعد خوشیاں تجھ سے ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو. عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا. یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل, میں تو حیران ہوں یار, نشے کی وہ قسمیں آ گئی جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں. اور لڑکیاں نے بھی پینا یونیورسٹی میں شروع کر دیا, وہ بھی الگ پی رہی ہیں. بھائی اب بیگم سگریٹ پی رہی ہو, ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے یار جب آپ کی شادی ہو ایسی وہ سگریٹ پی رہی ہے. ایکچولی میں ذرا سگریٹ پی لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں تو شادی کے بعد پیئیں گی کہ نہیں پیئیں گی؟ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ سوسائٹی میں؟ تو بھائی توبہ کرو. گٹکے وٹکے کھانے کی چیز, کینسر سے میں نے اپنے کئی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے بچپن کے دوستوں کو جو گٹکے کھاتے تھے کینسر سے مرے. چھوڑو, ہمت کرو, ایک دفعہ جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. اور انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں مت دیکھو. اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی کچھ نہیں ہوتا, بالکل 100% جھوٹ ہے. یہ جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقیناً نقصان پہنچائے گی. میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو؟ کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کہہ رہے وہی خون ہے, کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو؟ کیونکہ نیچرل نہیں تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم. لوط علیہ السلام نے کہا نکاح کرو, انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا, جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے, ان کو سب سے بڑا جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے, جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے, ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے جو ہارمونز جو ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو جب کھانا سامنے آتا ہے, نہاری بن رہی ہے, نیمبو نے خوشبو آتی ہے, آپ کا معدہ ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے, اس کے لیے تیار ہوتا ہے, پھر آپ کھانا نوالا بناتے ہو, پھر منہ میں چباتے ہو اس کو خوب رغبت کے ساتھ, پھر اس کو پیٹ میں اتارتے ہو. پورا ایک نیچرل پروسیس ہے نا. ڈائریکٹ آپ نے شاپر لا کے نہاری کا ٹھا کر کے منہ میں پھوڑ دیا کسی کے, تو میڈیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو. ڈاکٹر کہیں گے ابھی بھی وہی کارب گیا ہے, وہی پروٹین گئے ہیں, میدے میں گئے ہیں. تو جب یہ عمل ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کے میدے کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہوگی. سب سے زیادہ آؤٹ تو یہ کہ پھر چبا کے کھانا آپ کے ہضم, وہ سارا ایسڈ کا جو ہارمونز, جب بھوک کے ہارمونز ہوتے ہیں نا, وہ سارے بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آج لڑکوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا, اور ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ نقصان دہ آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے جو حکیم ڈراتے ہیں خطرناک, وہ والے نقصان نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کل رجوع کریں گے اپنی تحقیق سے, اور جب رجوع کریں گے تو آپ کے پاس جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اسلام نے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے. وہ نیچرل ہے تو نیچر پہ رہو, نیچر سے بغاوت کرنے کی ڈاکٹروں کے مشورے پہ کوشش بولو نا مت کرو. کوئی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے نا کہ ٹینشن, آج کل ہو رہا ہے ایسے, ڈاکٹر خود لگا رہے ہیں لڑکوں کے دھندوں پہ. تو یہ بھی ایسے ہی ہے, وقتی طور پر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر بار 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 اس میں اعتدال ہے ہی نہیں. تو میں بھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ان چیزوں کی لت پڑتی ہے تو آرام سے نہیں چھوٹتی, تو چھوڑنے کی کوشش تو کرو میرے بھائی. فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اس طرح ہاتھ سے عادت پڑ گئی, تو کوشش تو کرو نا. اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا, جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے. تو کیسے کوشش ہوگی؟ آپ یہ ارادہ کرو کہ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے, اور اگر اللہ نہ کرے شیطان نے کروا دیا, کیونکہ عادت پڑتی ہے تو آرام سے ایک چیز چھوٹتی ہے, کروا دیا تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے. وہ سزا جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے, روزے کی شکل میں ہو سکتی ہے. جب غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ نے بطور سزا کوئی نیکی
بولو نا کرنی ہے. جن سے بدنظری نہیں چھوٹتی, میں کہتا ہوں جب بھی کسی کو دیکھو 50 روپے صدقہ کر دو فوراً. ایک بدنظری کے 50 روپے تو ادا کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں, جب 20 دفعہ دیکھے گا نیٹ پر اور ادھر ادھر انٹیوں کو چھیڑے گا یا دیکھے گا, تو 50 ہو کے جب ایک دن میں 1000 روپے نکلنا شروع ہوں گے تو آدمی لوگ بھی کہیں گے تیرے باپ کا فری کا پھوکڑ کا پیسہ ہے جو انٹیوں پہ اڑا رہا ہے تو. یہی ہوگا نا. پھر اپنا نفس بھی کہے گا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا. جن کی آمدن محدود ہے ان کے لیے 1000 روپے, جن کی زیادہ آمدن ہے ان کے لیے تو لاکھ روپے بھی کچھ نہیں ہے. تو اپنی آمدن کے حساب سے تو 1000 سے کس پہ آؤ گے, 500 پہ آؤ گے. پھر انٹی جائے گی, اس کو دیکھنے کا دل کرے گا. انٹیاں کو انٹی کہنا حرام ہے پاکستان میں. ایک آدمی نے کسی خاتون کو کہہ دی انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, ٹھیک ہے نا, تو انٹی نہیں. میں تو مذاق سے کہہ رہا ہوں. کوئی بھی تو آپ نے جب 50 روپے صدقہ کیے, پھر صدقہ کیے, تو پھر آپ کہوں گے یار یہ 50 اب اس دفعہ میں بچا لو. آہستہ آہستہ آپ کو گناہ چھوڑنے کی عادت انشاءاللہ بولو نا پڑے گی. کم ہو جائے گا, پھر اور کم ہوگا. 1 سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں ختم ہو جائے گا. جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی. کچھ کرو تو صحیح, ہلو تو صحیح. اور آخری بات, بلکہ 2 باتیں بس. ایک نماز کی پابندی. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی عزم کریں فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, کیونکہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا حکم کوئی نہیں. اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر پہ آ کے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا. کچھ لوگ آتے ہیں اللہ ہر نماز میں اعلان کرواتے ہیں حی علی الصلاۃ آ جاؤ, حی علی الفلاح آ جاؤ. یہ اعلانات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس مؤذن کی ڈیوٹی ہے. وہ بھائی یہ اللہ قیامت میں حجت تمام کرے گا کہ جب سے بالغ ہوا تھا نا اس وقت سے لے کے موت تک تو اذان سنتا رہا ہے, میں تجھے یاد دلاتا رہا اور تو سن کے سن ہو گیا تھا. تو سمجھتے ہو. اور آخری بات دیکھو, رشتہ داری جوڑنے کا اسلام میں حکم ہے, توڑنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس حوالے سے کہ اگر یہ حق آپ نے ضائع کیا تو بخشش کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے. بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو. بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھو کہ اللہ نے جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہمیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے اور جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اتنا بہترین آپشن اسے ضائع کر دیا. ہمیں ایسے واقعات غیر مسلموں میں سننے کو ملے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے. میں مانتا ہوں سب نہیں ایسا کرتے. میں ایک گاؤں گیا, وہاں واقعہ ہوا. میں وہ واقعہ ویڈیو میں تو نہیں اس طرح سے اس گاؤں کا نام لے کے بیان کر سکتا تھا, ایسی چیزیں میں پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اب تو کسی کو کیا پتا میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بوڑھا باپ ہے کئی سالوں سے بستر پہ ہے, تو بچوں نے خود ہی کوئی زہر دے کے مار دیا کہ یار جان چھوٹے کسی کام کا تو ہے نہیں. یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. اب الحمدللہ میجورٹی ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے, لیکن آپ اگر سروے کرو تو پتہ نہیں. گوروں نے تو حل تلاش کیا, بوڑھا ماں باپ ہے, مارنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, گورنمنٹ خود ہی پالے گی. تو آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے, بوڑھے ماں باپ کو بوجھ بولو نا نہیں سمجھنا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس جنت کمانے کا بہترین آپشن, کیونکہ مرنے تو سب نے جانا ہے یار, تو یہی بہترین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند باتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم عمل کریں گے اس کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ خربوزہ خود پیدا نہیں ہوتا, اس کو کسی نے ہمارے لیے بنایا. جب خربوزے کھایا کرے نا, میں خربوزے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں خربوزے شوق سے کھاتا ہوں. خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, آلو بولو ٹماٹر بولو مزہ نہیں آتا. جو خربوزے بولنے میں مزہ ہے نا, کچھ چیزوں میں پروننسیشن بڑی مزے کی ہوتی ہے, تو خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. اس لیے مثال میں خربوزے کی دے رہا ہوتا ہوں. اور دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے نا, ایسے پھول کا کپا ہو جاتا ہے, پھر کاٹو تو پھر وہ اتنے سارے بیج نکلتے ہیں اس میں. تو کوئی بھی چیز کھاؤ تو سوچو بھائی یہ کس نے دی ہے.